اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ ہم نے سیرت النبی اور ہم کے عنوان سے پہلا پروگرام کیا پیر کو، پھر منگل کو ہم نے قرآن اور ہم کے عنوان کے ساتھ پروگرام پیش کیا، اور آج الحمدللہ ہم اسلام پر بات کر رہے ہیں۔ اسلام اور ہم، بنیادی طور پر اسلام ایک نظریہ ہے یا باقاعدہ نظام عمل ہے، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش۔ اسلام ہی وہ مذہب ہے کہ جو سلامتی کا درس دیتا ہے، سلامتی کا مذہب ہے۔ اسلام ہی وہ دین ہے کہ جس نے یہ تعلیم دی ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ اسلام ہی نے یہ درس دیا ہے کہ مسلم امہ جو ہے وہ ایک جسد واحد کی طرح ہے۔ تو ان تمام حقائق کو جن لوگوں نے سمجھا، ان لوگوں نے اس کی بقا، سلامتی کے لیے، اس کے فروغ کے لیے اپنی زندگیوں کو جو ہے وقف کر دیا، اور نہ صرف یہ بلکہ اس کی بقا کے اور دوام کے لیے اپنی جانوں کا بھی نذرانہ پیش کر دیا۔ تو یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام کی صورت میں یہ پسندیدہ دین قرار دیا گیا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ اس کی خصوصیات سے ہم دور نظر آتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ جب اسلام سلامتی کا مذہب ہے تو ہم دوسرے کے لیے سلامتی کا پیکر نظر نہیں آتے؟ کیا وجہ ہے کہ جب مسلمان کا بھائی ہے تو آج مسلمان کے دست و گریباں نظر آ رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جب یہ جسد واحد اس کو کہا گیا ہے تو ہم اس قدر منتشر کیوں نظر آ رہے ہیں؟ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم جب اسلام کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے، اس کی بقا کے حوالے سے، اس کی سلامتی کے حوالے سے، تو ہم جان تو کیا ہم اپنے طرف سے کسی قسم کا کوئی کنٹریبیوشن کرنا جو ہے گوارا نہیں کرتے۔ یہ ہمارا اٹیچمنٹ ہے۔ بڑی کچھ تلخ باتیں بھی شاید ہو اس میں، لیکن ہمیں اس کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یہ تمام وہ سوالات ہیں کہ جو ہمارے ذہنوں میں دستک دیتے ہیں، اور ایک ایسا شخص کہ جو مسلمان ہے اور وہ اسلام کے بارے میں اگر سوچتا ہے تو یہ تمام سوالات اس کے ذہن میں ضرور آتے ہیں، دستک دیتے ہیں۔ جب ایسے سوالات آتے ہیں تو پھر ہم علماء دین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے معلوم کرتے ہیں کہ آیا ان سوالات کے جوابات کیا ہو سکتے ہیں۔ ممتاز و معروف عالم دین علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائیں مفتی صاحب گردیزی صاحب ماشاءاللہ موجود ہیں۔ مفتی سید زیغم علی گردیزی صاحب جو ہیں وہ ایک ایسے عالم دین ہیں ماشاءاللہ کہ جو اکثر و بیشتر ہمارے پروگرام کا حصہ ہوا کرتے ہیں، اور آج بھی تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا حضرت، فرمائیے گا کہ اسلام کیا محض ایک نظریے کا نام ہے یا نظام عمل اسے کہا جا سکتا ہے؟ کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبیا و رسولا۔ دیکھیں، دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا فضل ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم بالایمان۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور منت اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا۔ سوال یہ ہے کہ دین اسلام محض ایک نظریہ ہے یا نظام زندگی ہے؟ دیکھیں، دین اسلام محض ایک نظریہ نہیں ہے بلکہ ایک نظام زندگی اور ایک ضابطہ حیات، مکمل ضابطہ حیات۔ اس کا آغاز نظریے سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے نظریہ توحید ہے، نظریہ رسالت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبیوں پر، رسولوں پر، سب پر ایمان رکھنا، عقیدہ رکھنا ہے۔ لیکن فقط نظریے اور عقیدے تک نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر نظام زندگی اور ضابطہ حیات کے اندر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ بے شک۔ آپ دیکھیں، صحابہ کرام علیہم رضوان جب تشریف لے گئے، حضرت سیدنا جعفر طیار اور دوسرے صحابہ کرام نجاشی کے دربار کے اندر، ہرقل کے دربار کے اندر، جب وہاں جا کر انہوں نے اسلام کا تعارف اور اسلام کی پہچان کرائی تو سب سے پہلے تو یہی کہا کہ ہم کئی بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، انہوں نے ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خدا وحدہ لا شریک کی طرف بلایا، ایک خدا کی طرف بلایا۔ لیکن اس کے بعد رئیس بھائی دیکھیں کہ انہوں نے عملی چیزوں کا ذکر کیا کہ ہم جھوٹ بولا کرتے تھے، ہم بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، ہم ماں باپ کا، ہمیں ماں بہن کا کوئی تمیز نہیں تھی۔ اعتراف کیا انہوں نے، یہ اعتراف کیا کہ ان تمام چیزوں سے
جو زمانہ جاہلیت کے اندر ہمارے اندر عیوب و نقائص اور ہمارے اندر کمی تھی، اس اسلام کی یہ برکت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی یہ برکت تھی کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ تو پتہ چلا کہ نظریے کے ساتھ ساتھ جو ہے سب سے بڑھ کر نظام زندگی ہے، ضابطہ حیات ہے، ایک انفرادی زندگی سے لے کر خانگی زندگی سے لے کر ایک ازدواجی زندگی سے لے کر، اور آپ دیکھیں معیشت کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، اور اس سے بڑھ کر پھر حضور نے خود ایک ریاست کو چلایا، اور اس کے بعد خلافت کا جو نظام قائم ہوا، اس خلافت نے پوری دنیا کے اندر جس انداز سے عدل و انصاف قائم کر کے دکھایا، تو یہ بتا دیا کہ اسلام فقط کوئی تھیوری نہیں ہے، کوئی فلسفہ نہیں ہے جو کتابوں کے اندر طباق کے اندر رکھا ہوا ہے، بلکہ اسلام ایک عملی اعتبار سے ایک ایسا دین ہے کہ جس کو دنیا پر نافذ کیا جائے۔ آپ دیکھیں دنیا کی جتنی فکریں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ سب یہی کہتے ہیں کہ بھائی یہ مولانا لوگ بس مسجد کے اندر رہا کریں، محراب و منبر پہ رہا کریں، کوئی راتیں بڑی راتیں چھوٹی راتیں منا لیا کریں، ان کو کیا لگے یہ نظام سیاست سے، نظام ریاست سے ان کا کیا کام ہے؟ جدا ہو دین سیاست سے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ چنگیزی رہ جائے، جو ہم مرضی کریں، ہم جو مرضی چنگیزیت کرتے رہیں، ان کا کیا کام ہے؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا کے اندر یہ جواب دیا تھا کہ ہمارے نانا جان کے لائے ہوئے جو دین ہے وہ فقط ہم رات دن تسبیحات پڑھتے ہیں، یہ عبادات میری ماں کے شیوا ہے اور ہمارے گھر کا شیوا ہے، لیکن فقط یہ نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر جب نظام ریاست خراب ہونے لگے گا، دین کے اندر بگاڑ پیدا ہونے لگے گا، تو پھر آل بیت اطہار میدان کے اندر نکلیں گے۔ یہ سبق دے دیا ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ وہ رسم شبیری ادا کرنے کے لیے کس لیے نکلے تھے؟ کہ جب نظام ٹوٹ رہا تھا، جب نظام کے اندر خرابی پیدا ہو رہی تھی، تو پتہ چلا کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، فقط ایک نظریہ اور فکر کا نام نہیں۔ میں ایک جملہ کہوں گا رئیس بھائی کہ دیکھیں نظریہ اور فکر ایک باطنی چیز ہے۔ میں کہوں رئیس بھائی، میں آپ کو پتہ ہے میں بڑا پکا مسلمان ہوں، اور میں بڑا پکا قسم کا عاشق رسول۔ اب یہ ایک ٹائٹل ہے، بڑا خوبصورت قسم کا دعویٰ ہے، اس کی دلیل نہیں ایسے ہے، ایک ایسے بڑی پیاری مثال مفتی عامر صاحب نے دی کہ ایک دکان ہے، وہ باہر لکھ دے کہ بھائی یہ دواخانہ ہے، تو بھائی دواخانے کا نام رکھنے سے نہیں ہوتا ہے، اندر جائیں کوئی دوائیاں بھی موجود ہیں، ہمارے اندر ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ہم نے یہ جو اپنا عاشق رسول کا اور مسلمان کا ٹائٹل رکھا ہوا ہے، ہمارے اندر بھی کچھ ہے اس کی برکات، ہماری زندگی کے اندر بھی کچھ ہے، یا فقط ایک نام عشق رسول کا اور مسلمانی کا ہے؟ اسلام کہتا ہے ایسا نہیں ہے، نظریے کے ساتھ ساتھ ایک مکمل ضابطہ حیات پر جو چلتا ہے وہ کامل و مکمل مسلمان۔ بہت عمدہ آپ نے ارشاد فرمائی بات۔ دیگر اقوام کے پاس نظریات ہیں، انہی نظریات کے اوپر ان کی زندگی قائم ہے، اور انہی نظریات کے تحت انہوں نے زندگی گزاری، لیکن اسلام وہ خوبصورت دین ہے کہ یہ جو دین ہے یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، صرف اس کی تعلیمات نہیں ہے، اس پر یہ باقاعدہ نظام عمل ہے، نظام زندگی ہے۔ بہت اچھے انداز میں ارشاد فرمائی باتیں، اور بڑی خوبصورت اور آسان مثالوں کے ساتھ، تاکہ آپ تک اور ہم تک وہ پیغام پہنچ جائے کہ جو اسلام کا پیغام ہے، اور یہ واقعتاً ایک ایسا میں یہ سمجھتا ہوں نظام عمل ہے، نظام زندگی ہے کہ جس کو اپنانے سے بہت کچھ ہم حاصل کر سکتے ہیں، اور جس کو صرف نظر کرنے سے بہت کچھ کھو سکتے ہیں۔ اچھا، اسلام چونکہ ظاہر ہے امن اور سلامتی کا مذہب ہے، اور امن و سلامتی کا داعی ہے، تعلیم اس کی دیتا ہے، تو کیا مسلمان بھی امن و سلامتی قائم کر رہا ہے؟ کیا فرمائے گا اپنے قول و فعل سے، اپنے کردار سے، عمل سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی۔ یقیناً اسلام امن کا، سلامتی کا، سکون کا مذہب ہے، اور اسلام وہ ستھرا اور پیارا مذہب ہے کہ اس کا نام ہی سلامتی کے ساتھ ہے، یعنی وہ سلامتی والا مذہب ہے، سکون والا مذہب ہے، پیار، رواداری اور محبت والا مذہب ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ آج اگر دنیا کا جائزہ لیا جائے تو مسلمانوں کو دنیا کا امن اور سکون تباہ کرنے کا ایک باعث اور ایک ذریعہ قرار دیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں سے اس طرح کے معاملات کو منسوب کیا جاتا ہے۔ اگرچہ یقیناً کچھ گروہ، کچھ جتے ایسے وقتاً فوقتاً نمودار ہوتے ہیں جو اسلام کا نام لے کر دنیا کا امن خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقی اسلامی جو تعلیمات ہیں وہ وہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے ہمیں عطا فرما دی۔ قرآن نازل ہوا، اور قرون اولیٰ میں ہمیں وہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ اس زمانے کے مسلمانوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے، اہل بیت اطہار نے کس طرح اپنی زندگی گزاری، اور کس طرح اس زمانہ جاہلیت میں مکے کے معاملات دیکھیں، مدینہ منورہ میں جب آپ کی تشریف آوری ہوئی اس وقت دیکھیں تو اس معاشرے میں کس طرح امن قائم کیا، کس طرح سلامتی قائم کی، کس طرح سکون قائم کیا،
وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، وہی دلیل و حجت ہے، بالکل، بالکل۔ اور وہی ہمارے لیے ایک دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب بھی کبھی حضور کسی لشکر کو روانہ فرماتے، قافلے کو روانہ فرماتے، تو ہمیشہ یہ تاکید فرمائی جاتی کہ جن کے ساتھ مقابلہ ہے انہی کے ساتھ مقابلہ کیا جائے، جو بزرگ ہیں، جو خواتین ہیں، یا پھر مردوں سے ہٹ کر، عورتوں سے ہٹ کر، انسانوں سے ہٹ کر۔ حضور خاص طور پر جانوروں سے متعلق تاکیدات فرماتے کہ ان پر ظلم نہ کیا جائے۔ جانوروں سے بھی ہٹ کر آپ صلی اللہ تعالی وسلم ایسی اشیاء سے متعلق جن سے انسان کی منفعت وابستہ ہے، جیسے حضور فرماتے کہ درختوں کو نہ کاٹا جائے، جو شجر سایہ دار ہے ان کو نہ کاٹا جائے، کہ وہ انسانی ایک منفعت کا باعث ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ گھاس پھوس کے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام تاکید فرماتے، یعنی اسلام وہ ستھرا اور پاکیزہ مذہب ہے کہ جو ان ساری اشیاء کی بھی ایک اہتمام کرنا اور ان کا ایک خیال رکھنے کی تاکید فرماتا ہے۔ اور پھر اسلام تو اس زمانے میں جب ایک دوسرے کا مال غصب کرنا، ایک دوسرے کو قتل کرنا، ظلم و زیادتی کرنا یہ کوئی معیوب نہ سمجھا جاتا تھا، اس وقت پوری کائنات کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ پیغام، ایک مشہور حدیث ہے نا کہ المسلم من سلم المسلمون، اس کی دوسری روایت میں المسلم من سلم الناس من لسانی و یدی، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ یعنی صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کا کوئی بھی شخص ہے، کسی بھی مذہب کا، کسی بھی مسلک کا ماننے والا ہے، تو وہ کسی وجہ کے بغیر اس کو اپنے ہاتھ سے ایذا نہ پہنچائے، اپنی زبان سے اس کو ایذا نہ پہنچائے۔ اور پھر اسی کو قرآن کریم نے ایک انسان کو بچانا، پوری انسانیت کو بچانے سے اس کو تعبیر دیا، ایک انسان کو مارنا، اس کو قتل کرنا، یہ پوری انسانیت کو قتل کرنے سے اس کو تشبیہ دی۔ یعنی اسلام وہ ستھرا مذہب ہے کہ اگرچہ وہ کوئی شخص آپ کے مذہب کا نہیں ہے، آپ کے مسلک کا نہیں ہے، انسانیت کا رشتہ ہے، تو اس کے لیے بھی امن ہونا چاہیے، سلامتی ہونی چاہیے، سکون ہونا چاہیے۔ تو آج کا کوئی بھی اگر شخص اگر اسلامی تعلیمات کو مس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا کوئی بھی دلیل عمل، کوئی دلیل نہیں بن سکتا، کوئی فعل دلیل نہیں بن سکتا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ستھرا پیغام ہے، قرآن و سنت ہمارے سامنے ہے، اور اسی کی بنیاد پر ہمارے عقائد و معمولات کی بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ یعنی اسلام وہ مذہب ہے کہ جو سلامتی کا مذہب ہے اور سراسر سلامتی کا مذہب ہے، جو صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ عالم انسانیت کو امن فراہم کرتا ہے، سلامتی فراہم کرتا ہے۔ اس کی تعلیمات دیکھ لیں آپ، معلوم ہو جائے گا کہ اسلامی ممالک میں جو ذمیوں کے حقوق اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کس انداز میں ان کو، اور پھر جنگ کے جو قواعد و ضوابط رکھے گئے ہیں اس کو بھی آپ دیکھ لیں تو اندازہ ہوگا آپ کو کہ کس قدر منظم دین ہے اور کتنا مہذب یہ دین ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے، اور علامہ سید زیغم علی گردیزی صاحب نے اپنے جواب کو مکمل فرمایا۔ حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ اسلام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اسلام اور ہم، اور کیا خوبصورت مذہب ہے۔ اس کی ابتدائی جو سوالات ہیں اس سے اندازہ یہ ہوا کہ بہت اچھی بنیاد فراہم کی ہمارے دونوں اسکالرز نے۔ اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کریم تو مسلمان کو مسلمان کا بھائی قرار دیتا ہے، انما المؤمنون اخوۃ۔ اس حوالے سے بھی پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا المسلم اخو المسلم۔ تو یہ جو چیز ہے، اور سرکار نے ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ مسلمان جو ہے وہ دوسرا مسلمان کے لیے ایک ایسا ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے بھی وہ محفوظ رہے۔ یعنی کہ اس قدر تعلیمات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز نظر آتی ہے، امن اور سلامتی نظر آتی۔ کیا آج، جیسے میں نے سرنامہ کلام میں کہا تھا، کیا آج علامہ صاحب یہ چیز نظر آتی ہے کہ مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نظر آ رہا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو مسلمان کی تعریف فرمائی ہے، مسلمان کی پہچان فرمائی ہے، تو یہ فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اس کی عزت و عصمت محفوظ رہے۔ فرمایا یہ مسلمان ہے۔ رئیس بھائی، ہمارے ہاں عبادات سب سے مقدم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہم سب فخر فرماتے ہیں کہ بڑا اللہ کا شکر ہے، میں روزانہ جو ہے اتنی تسبیحیں پڑھ لیتا ہوں، اتنی رکعتیں پڑھ لیتا ہوں۔ لیکن ہم اس چیز کا لحاظ نہیں کرتے کہ میں جو پڑھتا ہوں وہ تو اپنے لیے پڑھتا ہوں، لیکن میں کسی اور کے لیے باعث نفع ہوں یا باعث ضرر ہوں، میں کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہا۔ اپنا یہ سب کچھ پڑھا ہوا چند جملے کہہ کے، آپ دیکھیں اس کے اندر پہلے لسان کا پھر ید کا ہے، پہلے زبان ہے پھر زبان۔ یہ زبان جو ہے یہ تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ زبان کی آفت کے حوالے سے تو بہت کچھ، آپ نے چغلی کی ہے، آپ نے کچھ اور کیا ہے، تو جتنا یہ پڑا ہوا سب ہبا منصورہ، سب کچھ ختم ہو گیا آپ کا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کچھ اعمال ایسے ہیں، فرمایا کچھ کام ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے تمہارے اعمال اپنے اکارت ہو جائیں گے۔ وہ اعمال کیا ہیں؟ ہماری زبان سے کسی کی دل آزاری ہو۔ کہتے ہیں کہ زبان کے اندر جو ہے وہ
کوئی چھرے کانٹے اور برچھری لگے ہوئے، لیکن زبان جب بولتی ہے تو وہ اس سے زیادہ خطرناک کام کرتی ہے۔ وہ آپ اکثر عربی عبارت ایک پڑھا کرتے ہیں کہ زبان کا زخم نہیں بھرتا اور تلوار کا شرح جامی کی مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شعر ہے کہ جراحات السنان لہا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، فرمایا کہ ایک جو انسان کے جسم پر برچھے اور تیروں سے جو زخم لگتے ہیں ان کے لیے مٹ جانا ہوتا ہے، لیکن زبان کے لگے ہوئے جو زخم ہیں ان کے لیے مٹنا بھی نہیں، ولا یلتام ما جرح اللسان۔ تو سب سے پہلے فرمایا کہ وہ اپنی زبان سے کسی کو نقصان نہ پہنچائے، اپنے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچائے، اپنے رویے سے کسی کو نقصان نہ پہنچائے، بلکہ خیر الناس من ینفع الناس، سبحان اللہ، وخیر الناس من انفع الناس، فرمایا تم میں سے ہونا یہ چاہیے کہ لوگوں کے لیے نافع بنو، اگر کسی کو پہنچا سکتے ہو تو فائدہ پہنچاؤ، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ مسلمان کی سب سے بڑی تعریف اور مسلمان کی سب سے بڑی پہچان، اور مفتی صاحب نے قرآن کا حوالہ دیا کہ مسلمان تو مسلمان ہے، مطلق فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، فرمایا جس نے کسی جان کو ناحق طور پر قتل کیا، بغیر کسی سبب کے قتل کیا، گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ خلافت کے اندر ذمیوں کے جو حقوق دیے گئے اور ذمیوں کو جو مقام دیا گیا ہے، ان کو جو ایکولیشن دی گئی ہے اور جو عدل و انصاف دیا گیا، وہ آپ کو دنیا کے کسی نظام کے اندر نہیں ملتا ہے۔ تو ہم نے آغاز میں کہا کہ اسلام صرف فلسفہ نہیں ہے، تھیوری نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام نے، خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین پر اس نظام عدل کو قائم کر کے دکھایا، اس نظام امن کو قائم کر کے دکھایا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابھی اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا، مکہ مکرمہ کے اندر کوئی جھگڑا ہو جاتا، فساد ہو جاتا، کوئی معاملہ ہو جاتا، حجر اسود کی تنصیب پر جھگڑا ہو گیا قریش کے اندر، تو حضور نے چاہا کہ اس جھگڑے کو ختم کیا جائے، امن قائم کی جائے، سلامتی قائم کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز عصر کا وقت قریب آیا، مسجد نبوی کے اندر نماز عصر کی نماز پڑھانے لگے، اچانک پتہ چلا کہ قبیلہ عمرو بن عوف کے درمیان جھگڑا ہو گیا قبیلے کے درمیان۔ حضور نے فرمایا کہ میں ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے ذهب رسول اللہ الی عمرو بن عوف لیصلح بینہم، اللہ نماز عصر بجماعت مسجد نبوی سے چھوڑ کر حضور صلح کرانے کے لیے تشریف لے کتنی اہمیت ہے اس کی، دیکھیں کتنی اہمیت ہے، آج تو توڑوانے کے اس میں لوگ لگے، بالکل اس کے ساتھ کروا دو۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی حیات طیبہ کے اندر اعلان نبوت سے پہلے ہو، مکی زندگی، مدنی زندگی، حضور نے ہمیشہ سلامتی کا سبق دیا، امن کا سبق دیا، محبت کا سبق دیا کہ کسی بھی اعتبار سے لوگوں کو جوڑا جائے اور لوگوں کو ملایا جائے۔ آپ یہ دیکھیے نا کہ اوس و خزرج کے درمیان کتنی جنگیں لگی ہوئی، رب کائنات فرماتا ہے یاد تو کرو وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، فرمایا آج اللہ کی نعمت حضور کے صدقے میں وہ بھائی بھائی بن گئے۔ اس جنگ کی آگ جو سالہ سال سے بڑک رہی تھی، فرمایا کہ اس جنگ کو حضور نے ختم کرا کے ان کو آپس میں بھائی بنایا۔ تو حضور علیہ السلام کی تو تعلیمات سلامتی کی تھی، امن کی تھی، محبت کی تھی، اور فرمایا مسلمان تو وہی مسلمان ہوتا ہے جو اپنے مسلمان کے لیے خیر کا باعث بنے۔ من کان فی حاجتی اخیہ کان اللہ فی حاجتی، جو کسی مسلمان کی حاجت کو، ضرورت کو پورا کرتا ہے، فرمایا اللہ اس کی حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسانی۔ بھائی کیا کہنے، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب کے خوبصورت کلمات کے بعد، اور یہ بھی میں بتا دوں تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں اس کے لیے تیار رہیں، جب بھی علامہ لیاقت صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما ہوتے ہیں، پروگرام کے آخر میں دعا فرماتے ہیں، آپ کی دعا کے حصار میں ہم الحمدللہ اس پروگرام کے اختتام کی طرف جاتے ہیں، لیکن آخری سیگمنٹ میں مفتی سید زیغم علی گردیز صاحب کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت یہ فرمائیے گا کہ اسلام نے تو اپنے ماننے والوں کو ایک جسد واحد قرار دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج ہم یہ دیکھتے ہیں معذرت کے ساتھ کہ یہ امت جو ہے بکھری ہوئی اور بٹی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیا فرمائیے گا آپ اس سوال سے؟ اس میں سوال کو آج کا زمانہ دیکھیں اور پھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس 1400 سال پہلے کے زمانے میں، دونوں زمانوں کو ہم آپس میں موازنہ کریں، اس زمانے کا جو معاملہ تھا آج سے زیادہ سنگین تھا۔ اگر اس کے ماضی میں چلے جائیں کہ زمانہ جاہلیت میں مختلف طرح کے تعصبات بڑھتے جاتے تھے، حسب و نسب کی بنیاد پر، ذات پات کی بنیاد پر، مقام و منصب کی بنیاد پر، ان ساری وجوہات کی بنا پر وہاں بے شمار تعصبات بڑھتے جاتے تھے، اور انتہائی جو اپنے سے کم درجے والا ہو اس کے ساتھ حقارت کا معاملہ کیا جاتا تھا، نفرت کا معاملہ کیا جاتا تھا، اور انسانوں سے بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ لیکن کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو جمع فرمایا. ان ساری جو امتیازات کی وجوہات تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم فرمایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ مومن جب کلمہ طیبہ کلمہ توحید میں لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے تو اس کے ذریعے معبودان باطل سے ہی برات کا اظہار نہیں کرتا بلکہ باطل تمام تر جو تصورات ہیں تمام تر جو نظریات ہیں اس کی نفی کر دیتا ہے. باطل جتنے بھی تعصبات ہیں اس طرح کے جتنے بھی اعتقادات و خیالات ہیں ان ساری چیزوں کی نفی کرتا ہے. اور صحابہ کرام نے ان ساری چیزوں کی نفی کی اور خلوص دل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام لے آتے. تو جب ایمان خالص ہوگا تو پھر وہ بغیر کسی منفیت کے بغیر دنیاوی کسی لالچ کے بغیر کسی غرض کے آپس میں ایک واحد رشتہ ہے کہ وہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر ان کا رشتہ قائم ہے. اور وہ رشتہ اتنا مضبوط تھا کہ ایک دوسرے کے لیے اپنی جان اپنا تن من دن ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے. اور اسی لیے حضور نے علامت بیان فرمائی کہ ایک عمارت کی طرح ان کی مثال ہے کہ جس کا بعض حصہ بعض کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. اب اسی حدیث کے تناظر میں آج اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو وہ تمام تر جو باطل تصورات تھے آج وہ ہمارے معاشرے میں دوبارہ سے زندہ ہو چکے ہیں. ہم آپس میں ذات پات کی بنیاد پر ایک دوسرے سے تعصب ہے, حسب و نسب کی بنیاد پر تعصب ہے, یا مقام و منصب کی بنیاد پر, جاہ و جلال کی بنیاد پر, یہ تمام تر تعصبات ہمارے معاشرے میں آج پائے جاتے ہیں. اور جس کی وجہ سے وہ ایک مومن کا مومن سے رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرار دیا تھا کہ جسم کے ایک حصے میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے, اس کی شدت کو محسوس کرتا ہے. تو وہ تمام تر جو باطل تصورات تھے وہ آج زندہ ہو گئے. اس وجہ سے وہ ایک جو رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا وہ ساری بوشیدگی میں چلا گیا, وہ ساری کمزوری میں آ گیا. اور مسلمانوں کی اس ذبح حالی کو علامہ اقبال علیہ رحمہ نے جواب شکمہ میں بیان کیا تھا نا کہ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے, نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے, میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے, میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. یعنی یہ سارے معاملات, یہ ساری جو فضیلتیں ہیں یہ کس کی تھے تو آبا وہ تمہارے مگر تم کیا ہو. یعنی تمہارا معاملہ کیا ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا. اور آج بھی اللہ رب العالمین کی رحمت یہ ہمیں صدا دیتی ہے, ہمیں پکارتی ہے کہ کوئی قابل ہو تم شانے کہیں دیتے ہیں. یعنی اگر کوئی قابل ہو اس زمانے کا ایک اعتقاد پیدا کیا جائے, خلوص پیدا کیا جائے تو کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہیں دیتے ہیں, ڈھونڈنے والے کو منزل بھی نہیں دیتے. تو آج بھی اگر اس جذبے کو تازہ کیا جائے تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرامین ہیں, جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, وہ عملی شکل میں ہمارے معاشرے میں اس کا نمونہ نظر آ سکتا ہے. بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی اور بلا شبہ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ امت مسلمہ جو ہے جسد واحد کی مانند ہے. لیکن آج یہ دیکھیں کہ کسی مسلم ملک میں اگر بربریت ہے, ظلم ہے اور اس کے عوام کے ساتھ کسی مسلمان کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہے تو کوئی آواز اٹھانے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہے کہ منتشر ہیں, یہ بٹی ہوئی ایک ملت نظر آتی ہے. بہرصورت ایک یہ ایسی حقیقت ہے جس پر آج بات ہو رہی ہے. ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے. اسلام اور ہم آج ہمارا موضوع ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم نے دین کی قدر و منزلت کو سمجھا ہی نہیں, اور جن لوگوں نے سمجھا ہے واقعتاً ان لوگوں نے اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی جانیں قربان کر دی. یہ تھا وہ تصور کہ جو ایک مسلمان کا ہونا چاہیے تھا. علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ انہوں نے تو آج بھی نہیں آنے دی اسلام پر. جن لوگوں نے اس کی قدر و منزلت کو سمجھا, اسلام کی قدر و منزلت کو, آج کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, ہم نے جیسے آغاز کے اندر ذکر کیا کہ ہم نے اسلام کو صرف فقط ایک نظریے تک محدود کر کے رکھ لیا ہے کہ میں مسلمان ہوں, میں کلمہ گو ہوں. حالانکہ اقبال تو کہتے ہیں کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو ہمارے دل و نگاہ کے اندر اس کلمے کی برکات نہیں ہے عملی اعتبار سے. اور جب تک ہم جو مسلمان عملی اعتبار سے ذبح و حالی کا شکار ہو رہا ہے, مسلمان دنیا کے اندر کمزور سے کمزور تر ہوتے جا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. اور پوری دنیا کے اندر کروڑوں مسلمان ہیں اس وقت, تقریباً 1.5 ارب سے 150 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے مسلمانوں کی. لیکن مسلمان جو ہے وہ بدترین حالات کے اندر ہیں, مشکل ترین حالات کے اندر ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے بھی یہ سمجھ لیا ہے کہ بھئی ہمیں کیا لگے کسی کا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, ہمارا بزنس کہیں خراب نہ ہو جائے, ہمارا آئل اگر کہیں بکتا ہے تو وہ مارکیٹ خراب نہ ہو جائے, ہماری لیبر اگر کہیں سے آتی ہے تو اس لیبر کے آنے میں پرابلم نہ ہو جائے, ہمارے بزنس ڈسٹرب نہ ہو جائے. ہمیں کیا لگے کہیں ظلم ہوتا ہے,
کہیں ہماری مائیں بہنیں چیخ رہی ہیں، کہیں بچے چیخ رہے ہیں کہ ربنا کہیں اخرج علینا معصوم بچے من بلبلا رہے ہیں، هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنا نصيرا کا نعرے لگ رہے ہیں۔ ہمیں اسے کوئی غرض نہیں ہے، ہم نے اپنی مفادات اور اپنی دنیا کے اندر اتنے مستغرق ہو گئے ہیں کہ اس کی وجہ سے صرف ایک نام کے مسلمان قربانی دینے کے لیے ہم کسی بھی اعتبار سے تیار ہیں۔ اچھا علامہ صاحب، ضمناً ایک طالب علمانہ سوال، کیا اس کے بارے میں ہم سے پوچھ گچھ ہوگی کہ بھئی وہ ظلم ہو رہا تھا، تم نے آواز نہیں بلند کی؟ بالکل 100 بار پوچھ گچھ ہوگی، ہر چیز کی پوچھ گچھ ہوگی، چونکہ یہ ہماری جو غفلت ہے، بالکل ہمارے چاروں طرف اس وقت ظلم ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ ظلم کا تم جو ہے ظلم کو مٹانے کی کوشش کرو، تم اپنی زبان سے، اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے، جن کے پاس جو صاحبان طاقت و اقتدار ہیں وہ اپنے اقتدار کے ذریعے، جن کے پاس زبان ہے، قلم ہے، وہ اپنے قلم کے ذریعے اصل جہاد جو ہے وہ کسی نہ کسی اعتبار سے کرنا ہے۔ اگر آپ بیٹھے ہوئے صرف وہ چاروں طرف ظلم ہو رہا ہے تو مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب وہ بستی تباہ و برباد ہوئی تو وہاں ایک نیک آدمی تھا جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں کیا، فرمایا اس کو بھی غرق کیا جائے۔ فرمایا اس نے کبھی بھی اللہ کی نافرمانیوں کو دیکھ کر جو ہے اس کا چہرہ متغیر نہیں ہوا۔ تو آج ہمارا بھی یہ حال ہے کہ ہم اس ظلم کو دیکھ کر نہ صرف خاموش بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ کسی نہ کسی اعتبار سے اس ظلم کے معاون و ممد بنے ہوئے ہیں، اور اس ظلم کی یہ بھی تائید ہے، یہ خاموشی بھی ہماری تائید ہے، یہ خاموشی بھی ہماری تائید ہے اس ظلم کی۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اچھے بچے بن کے رہیں گے تو ظالم ہم پر رحم کھائے گا، ظالم نہیں رحم کھائے گا، ظالم بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اپنے ٹینکوں کے ذریعے ہمارے بچوں کو رونتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ لیکن جب تک آواز نہیں بلند کی جائے گی اور جب تک مسلمان متحد نہیں ہوگا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر، جب تک مسلمان متحد نہیں ہوگا، اتحاد کی دولت نہیں ہوگی اور مسلمان اپنے آپ کو ایک مسلمان کا بھائی نہیں سمجھے گا۔ اور وہ جو حدیث پاک پڑھی کہ وہ اپنے بھائی کی طرح جسم کو جیسے تکلیف پہنچتی ہے، جب تک وہ احساسات نہیں ہوں گے اسی طرح پٹتے رہیں گے، مسلمانوں کا خون بہتا رہے گا اور ہم سب بیٹھ کر باتیں صرف کرتے رہیں گے، عملی اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ بدترین حالات ہے اس وقت۔ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کے حال پر رحم کرے اور خدا تبارک و تعالی اس تنزل سے اور اس ذلت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نکالے اور اللہ تبارک و تعالی اسلام کو اور مسلمانوں کو عروج عطا فرمائے۔ بہت اچھی بات علامہ صاحب نے فرمائی کہ جس کا جو منصب ہے، ظاہر ہے یہ وارثان محراب و منبر ہیں، یہ اپنے اپنے طور پر، اور ARY QTV کے ذریعے بھی ظاہر ہے جس کا جو منصب ہے وہ اپنے طور پر اس پر آواز تو ضرور بلند کر رہا ہے کہ آیا یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری ظاہر ہے ارباب اختیار و اقتدار پر ضرور ہے، لیکن پوچھا سب سے جائے گا۔ اچھا مفتی صاحب، چونکہ آخری سیگمنٹ ہے اور آخری سیگمنٹ میں ہم کنکلوژن کی طرف آتے ہیں، کیا فرمائیے گا اس حوالے سے جتنے سوالات کیے گئے اور پھر آخری سوال جو ہے آپ کیا روشن ڈالیے گا اس میں؟ رئیس بھائی، قرآن کریم میں واضح طور پر ایک آیت کریمہ میں ان افراد سے متعلق ان کے مظالم کے خلاف آواز بلند کرنا اور اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنے کے متعلق ہمیں جھنجھوڑا گیا۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم قتال نہیں کرتے اور اللہ رب العالمین کی راہ میں کوشش نہیں کرتے۔ قتال سے ہم جرنلی اس کو مراد لیں کہ ہر فیلڈ میں ہماری جو بھی فیلڈ ہے اور ہمارا جو بھی شعبہ ہے، ہماری جو بھی حیثیت ہے، ہم اس کے مطابق کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اس قتال میں بڑی وسعت ہے، ہر شعبے میں۔ بے شک بے شک۔ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، کہ تم میں یہ کمزور لوگ ہیں جو دنیا سے مایوس ہو چکے۔ آج ہم اگر مسلمانوں کی عالمی صورتحال دیکھیں تو مسلمان دنیا کے جو حکمران ہیں، دنیاوی جو طاقت ہے اس سے مایوس ہو چکے ہیں، اور جس طرح وقتاً فوقتاً اس طرح کے کیسز آتے ہیں کہ ایک بچے نے وہ ایک پلے کارڈ اٹھایا تھا کہ میں میری مات الفرح فی قلوبنا کما مات الانسانیت فی قلوبکم، کہ میرے دل سے فرحت اور خوشی اس طرح مر گئی ہے جس طرح تمہارے دلوں سے انسانیت مر گئی ہے۔ اور شامی بچے نے مرتے وقت، شہید ہوتے وقت کہا تھا کہ میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کروں گا۔ یعنی آج وہ انسانیت پر، مسلمانوں پر یہ کڑا وقت ہے۔ تو اسی کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ تم میں ایسے کمزور لوگ ہیں جو دنیا سے مایوس ہو کر اللہ رب العالمین کی راہ میں عرض کرتے ہیں کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، کہ اے الہی ہمیں اس بستی سے نکال دے، اس بستی والے ظالم ہیں، وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا، کہ تو ہی ہمارے لیے مددگار بنا، تو ہمارے لیے کوئی معاون بنا۔ یعنی وہ دنیا والوں سے مایوس ہو چکے ہیں۔ ایسے وقت میں ہم اپنا کردار ادا کریں، ہم اپنی جو بھی ہماری حیثیت و طاقت ہے
اس کے مطابق ہم کردار ادا کرنے کی کوشش کریں. حضور کی وہ حدیث بھی ہے کہ ایسا وقت تم پر آئے گا کہ پوری اقوام عالم ایسی تم پر جمع ہو جائیں گے جیسے کھانے کے دسترخوان پہ جمع ہو جائے. بالکل بالکل. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کہ ہماری طاقت نہیں ہوگی, ہمارے پاس افرادی قوت نہیں ہوگی. تو حضور نے فرمایا کہ افرادی قوت ہوگی. موجودہ منظرنامہ تو یہی صورتحال پیش اور کر رہا ہے. پوری دنیا میں دیکھیں 50 سے زائد اسلامی ممالک ہیں. بالکل. حضور نے اسی کی طرف نشاندہی فرمائی تھی کہ تمہاری کثرت تو ہوگی لیکن تمہیں اتحاد نہیں ہوگا. دنیا کی محبت ہوگی, آخرت کا جو ایک خوف ہے اس سے تم عاری ہو جاؤ گے, تو اس وقت پھر تم پر ایسے افراد مسلط کر دیے جائیں گے. آج ہم میں سے ہر شخص کو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنا کردار ادا کرنے کی, زبان کے ذریعے ہم جہاد کر سکتے ہیں, زبان کے ذریعے کریں, قلم کے ذریعے جہاد کر سکتے ہیں, جس کا جو اسٹیٹس ہے اس کے مطابق ان مظالم کے خلاف اپنا کردار ادا کرنے کی, اپنی آواز بلند کرنے کی کوشش کی جائے. بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی. دوران گفتگو یہ بات آئی کہ 1.5 سے 1.25 ارب کے قریب مسلمان ہیں پوری دنیا میں الحمدللہ. لیکن اس کے باوجود آج یہ دیکھیں کہ جو انتشار کی فضا ہے, جو ایک طریقے سے تتر بتر ہوئے مسلمان, اور ان کی جو معدنی وسائل ہے اس پر قابض ہو رہی ہے یہود و نصارہ جو ہے, اور یہ سب چیزیں جو ہیں ہو اس لیے رہی ہیں کہ اتحاد نہیں ہے امت میں. کیا آپ فرمائیے گا حضرت؟ میں چاہتا ہوں اس پر آپ کچھ اپنے کلمات ارشاد فرمائیں, چونکہ یہ بہت ضروری آج موضوع بہت اچھا شامل کیا مفتی عامر صاحب نے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ کرم اور فضل کا معاملہ فرمائے. ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے انفرادی اعتبار سے بھی, اجتماعی اعتبار سے بھی, کہ ہم کسی نہ کسی اعتبار سے اپنے مسلمان بھائیوں کی اور بہنوں کی جو مظلوم ہیں خاص طور پر, ان کی مدد کریں, اور ان کے لیے اگر کچھ سعی کر سکتے ہیں, کوشش کر سکتے ہیں, وہ کوشش کریں, آواز کو بلند کریں. ورنہ آخر کے اندر یہ ہے کہ اپنی دعاؤں کے اندر ضرور انہیں یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے اس حال پر رحم فرمائے. لیکن بات وہی ہے کہ بے عملی نے ہمیں یہاں پر پہنچا دیا, قرآن و حدیث کو ہم نے چھوڑ دیا, عمل کو چھوڑ دیا, اور اس کے بعد اتحاد و اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے آج مسلمان ان حالات میں پہنچ چکے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم اسلام کے مسلمانوں کی ان مشکلات کو دور فرمائے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ مفتی سید زیغم علی گردیزی صاحب, آپ تشریف لائے, بہت عمدہ کلام فرمایا. علامہ لیاقت حسین صاحب ازہری صاحب ماشاءاللہ ہمیشہ ہی بہت عمدہ گفتگو فرماتے ہیں, اور آپ کی دعاؤں کے حصار میں ہم آپ سے رخصت ہوں گے. گزارش یہی ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں تو اسلام پر غور کریں, اس کی تعلیمات پر غور کریں. یہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں بلکہ یہ وہ احکامات ہیں کہ جن کو عملاً اگر نافذ العمل کیا جائے اور ریئلی اگر اس کے اوپر عمل کیا جائے تو اس میں پھر یہی ملت اسلامیہ جو ہے اپنے بام عروج پر نظر آئے گی, جیسا کہ ماضی ہمارا رہا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ نہ ہم نے تعلیمات کو فالو کیا, نہ ہم نے دوسرے مسلمان کو اپنا مسلمان بھائی سمجھا, نہ ہم نے وہ سلامتی اور وہ شفقت نہ برتی جس کے سبب آج یہ کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے دور نظر آتا ہے, اور پھر یہ کہ اس کی اہمیت کو اس حد تک بھی نہیں سمجھا کہ ہم اس کے معاون اور مددگار بن سکیں. بہر صورت یہ وہ تمام حقائق ہیں جو آج کی اس پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کی. آخر میں دعا فرمائیں گے علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اس میں پوری دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں اور خاص طور پر جو پروگرام کو دیکھ رہے ہیں سب کا احسار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. آمین. کہ بسم اللہ بابنا تبارک حیثاننا یاسین سقفنا کاف ہا یا عین صاد کفایتنا حامیم عین سین قاف حمایتنا فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. ستر العرش مسبور علینا وعین اللہ ناظرۃ الینا بحول اللہ لا یقدر علینا واللہ من ورائہم محیط بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. کہ گرد من, گرد خانہ من, گرد خانہ من, گرد زن و فرزندان من, گرد مال و دوستان من تو حصار حفاظت بشوی تو نگہدار باشی. فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین.